सच्चे दिल से माफ़ी मांगी जाए तो सियासी मुसालहत मुमकिन है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दो टोका ऐलान। ब्रसल्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी से गुफ्तगू। कहा, तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ हैं। अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़्तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। खुदा ने हमें इस मुल्क का मुहाफ़िज़ बनाया, किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। पाकिस्तान अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात में तवाज़ुन रखता है। एक दोस्त के लिए दूसरा दोस्त कुर्बान नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की भारत को भी सख्त वार्निंग। कहा, भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अमन को तबाह न करे। अफगान हुकूमत तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद करें। वज़ीर-ए-आज़म के 18 घंटे काम करने को सराहते हैं। पाक भारत जंग रुकवाने में सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ। कहा, सदर ट्रंप की अमन की कोशिश जेन्युइन है, इसीलिए नोबेल इनाम के लिए नामजद करने में पहल की। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रैलों से नक्शे बदल गए, चेहरे मिट गए। क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से जांबाक अफराद की तादाद 328 हो गई। 143 जख्मी, 200 से जायद लापता। बुनेर में शोर मचाते सैलाबी रैले हर सिमत खामोशी छोड़ गए। एक ही खानदान के 23 अफराद समेत 250 से जायद अफराद लुकमा अचल बन चुके। तहसील गदजई में पीर बाबा, बिशोनी, मलिकपुर, बुलू खान, कदर नगर और करीबी इलाके सबसे ज़्यादा मुतासर। 158 अफराद जान से गए। तहसील चकजई में 38, डगर में 25 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि गुलबांडी में 22 अफराद लापता। खौफनाक सैलाब से बच जाने वाले प्यारों की तलाश में अस्पताल के चक्कर लगाने पर मजबूर। बुनेर में दर्जनों मकानात मलबे का ढेर बन गए। ज़री ज़मीनों और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुँचा। राबता सड़कें बह जाने से इमदादी कामों में शदीद मुश्किलात का सामना। बाजोड़ की तहसील सालारजई में क्लाउड बर्स्ट से जाँ बहक अफराद की तादाद 22 हो गई। बडग्राम के सरहदी इलाके झेरी हलीब में भी 21 कीमती जाने ज़ाया। मुँह जोर रेले कई मकानात बहा कर ले गए। सब कुछ मिलियामेड हो गया है। बुजुर्ग कह रहे हैं कि हमने ऐसे वक्त कभी बुनेर पे नहीं देखे। हालात ऐसे है कि लाशों की जो आमद है ताहाल जारी है। तकरीबन 7-8 लाशें हमने निकाल लिए और अभी तक पूरा खानदान लापता। जो पानी प्यास बुझाता था आज आंखें भिगो गया। जहां कल तक चहल पहल और गहमा गहमी थी, वहां हर तरफ वीरानी के मनाजिर हैं। बुनेर में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों के बाद हर तरफ तबाही। पीर बाबा बाजार सैलाबी रेलों से शदीद मुतासर। मुतासरीन कहते हैं, रात गए तक रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेते रहे, अपने हाथों से प्यारों की लाशें निकाली। दुकानदार सैलाब से तबाह दुकानों और कारोबार की बहाली में मसरूफ़ रहे। भटई में 55 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कदर नगर में 15 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा अजला में फ्लड एमरजेंसी का नफाज। सफात, बुनीर, बाजोड़, तुरखर और मानसहरा शामिल। शांगला, लोए, दीरपर और बटग्राम में भी फ्लड एमरजेंसी का ऐलान। एलामी के मुताबिक मुतासरा आबादी को रिलीफ के लिए 31 अगस्त तक फ्लड एमरजेंसी का नफाज कर दिया। बुनेर के इलाकों पीर बाबा, गदजई, चकजई, गागरा और डगर में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। सैलाबी रेलों से बच जाने वाले बचा खुचा सामान समेटने में मसरूफ़। अली अमीन गंडापुर ने मुतासरीन के ज़ख्मों पर मरहम रख दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बुनेर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। कहा, मुतासरा इलाकों में रास्तों की बहाली तरजीह है। एविएशन से इजाफी हेलीकॉप्टर मांगे हैं। जानी नुकसान का इजाला मुमकिन नहीं, माली नुकसान का इजाला करेंगे। मरीम नवाज़ का फ़ोन आया था, उन्होंने इज़हार यकजहती किया। NDMA से राब्ते में है। हमारे पास वसाइल की कमी नहीं, 100% कभी किसी ने नुकसानात का इजाला नहीं किया, लेकिन हम ऐसा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से हलाकतों पर सोग मनाया गया। तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगों रहे। बैरिस्टर गौहर बुनेर में गुफ्तगू के दौरान आपदीदा। कहा कि सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ा। हलाकतों की तादाद ज़्यादा भी हो सकती है। गाँव पश्मिनी में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यकीन दिलाता हूँ हुकूमत आपके साथ है। तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल करेंगे, आप बिल्कुल फिक्र न करें। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में रिलीफ ऑपरेशन। NDMA के 3 इमदादी सामान के ट्रक सूबाई हुकूमत के हवाले। सामान में 5 वाटर टैंक और 5 जनरेटर शामिल। 500 कंबल, 10 सेल्चियर टैंक्स और 200 ख़ानदानों के लिए टेंट शामिल हैं। तर्जुमान NDMA के मुताबिक पाक आर्मी की जानिब से 585 टन राशिद सामान हिस्सा है। 860 किलोग्राम अद्वियात भी शामिल हैं। हर
ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم. پاک فوج سیلاب متاثرہ علاقوں میں امداد کے لیے پیش. بنیر سمیت دیگر اضلاع میں مزید دستے بھی پہنچ گئے. خصوصی آلات سے کیچڑ کے نیچے دبے زخمیوں اور لاشوں کو نکالنے کا عمل جاری. ہیلی کاپٹرز کے ذریعے راشن اور دیگر امدادی سامان کی بھی فراہمی. متاثرہ افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی. تمام متاثرہ افراد کو بحفاظت ریسکیو کرنے اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے تک آپریشن جاری رہے گا. باجوڑ میں بھی پاک فوج کا ریسکیو آپریشن. ضلع انتظامیہ کی جانب سے متاثرین میں ضروری سامان کی تقسیم. IGFC KP نارتھ کا بونیر میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ. امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا. خیبر پختونخوا میں تباہی پھیلاتے سیلابی ریلوں نے قوم کو یکجا کر دیا. متاثرین کی مدد کے لیے صوبائی اور وفاقی حکومت کے نمائندے متحد. وفاقی وزیر امیر مقام کا بھی سب سے زیادہ متاثرہ علاقے بونیر کا دورہ. ریسکیو آپریشن کا معائنہ کیا. کہا یہ سیاست کا وقت نہیں, پوری قوم متاثرین کے ساتھ ہے. یہ 2005 کے زلزلے کے بعد دوسرا بڑا قدرتی سانحہ ہے. وزیر اعظم بھی جلد بونیر کا دورہ کریں گے. مشیر صحت خیبر پختونخوا احتشام خان موبائل اسپتال اور ادویات کے ساتھ بونیر پہنچ گئے. بولے مشکل کی اس گھڑی میں بونیر کی عوام کے ساتھ ہیں. سندھ حکومت خیبر پختونخوا کے بھائیوں کی مدد کے لیے ایک قدم آگے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا KP حکومت کے ساتھ رابطہ. چیف سیکرٹری کو واٹر فلٹریشن پلانٹ خیبر پختونخوا بھیجنے کا حکم. 10 ٹرک راشن بیگز اور دیگر اشیاء خورنوش بھی بھیجنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا گلگت بلتستان کے گورنر سے بھی رابطہ. کہا کہ گلگت بلتستان کے بھائیوں کو جو بھی مدد درکار ہوگی پیپلز پارٹی کی حکومت فراہم کرے گی. تھری 365 نیوز کی ٹیم سیلاب متاثرہ علاقوں میں فرنٹ لائن پر موجود. سیلابی ریلوں سے متاثرہ خیبر پختونخوا کی پل پل کی خبر. تباہ حال رہائشی اور کاروباری مراکز کی TV سکرین پر بھرپور منظر کشی. 365 نیوز کے نمائندے متاثرین کی آواز بن گئے. بیارو مددگار متاثرین کی دہائی ارباب اختیار تک پہنچائی. گلگت بلتستان میں بھی بادل پھٹنے سے تباہی. گواچی نالے اور نلتل میں کراؤڈ برسٹ. دریائے ہنزا کا رخ تبدیل ہو گیا. جگلوٹ گورو میں زمینی کٹاؤ. سرکاری اور نجی فش فارم تباہ. حفاظتی پشتے ٹوٹنے سے رہائشی علاقے زخمی آ گئے. لوگوں نے گھر خالی کر دیے. وادی نلتر میں سیلاب نے تباہی مچا دی. نلتر ایکسپریس وے کا بڑا حصہ پانی میں بہہ گیا. زمینی رابطہ منقطع ہونے سے بڑی تعداد میں سیاح نلتر میں پھنس گئے. 3 بجلی گھر بھی بند ہونے سے شہر کو سپلائی معطل. جگلوٹ گورو میں دریا کا پانی گھروں اور ہوٹلز میں داخل. استک نالہ بلتستان بدترین سیلابی لپیٹ میں آ گیا. شاہراہ بلتستان کئی مقامات پر بند. ریسکیو کارروائیاں جاری. چلاس کا علاقہ بونیر. دریا مروی بھی لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں. 8 رضاکار زخمی. آزاد کشمیر میں بارشوں کا سلسلہ تھم گیا. متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں مکمل کر لی گئیں. NDMA کی رپورٹ کے مطابق آزاد کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ اور سیلابی ریلوں سے 13 افراد جاں بحق ہو گئے. ہمیں کلاؤڈ برسٹ دیکھنے پڑ سکتے ہیں. چیئرمین NDMA نے خبردار کر دیا. لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کہا کہ ایسا کلاؤڈ برسٹ 2 سے 3 ہفتوں میں دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. شمالی پنجاب آزاد کشمیر اور GB میں مزید کلاؤڈ برسٹ ہو سکتے ہیں. KP میں جو تباہی ہوئی وہ موسم کا سسٹم مغرب سے آیا تھا. گلگت بلتستان میں جو 2 ہفتے پہلے ہوا اس کا فالو اپ خیبر پختونخوا میں نظر آیا ہے. اس سال مونسون کی شدت اور پھیلاؤ کا ایریا زیادہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے اہم ملاقات. وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا میں سیلاب کے بعد کی صورتحال پر آگاہ کیا. دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشن کے حوالے سے تفصیلی آگاہی دی. نواز شریف نے کہا دکھ کی گھڑی میں متاثرین کے ساتھ ہیں. حکومت بحالی کے لیے ہر ممکن مدد کرے گی. قائد نون لیگ کی وزیر اعظم کو متاثرین کی ہر ممکن مدد کی ہدایت. پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کی بھاری قیمت ادا کر رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری کا 2 ٹوک موقف. چیئرمین پیپلز پارٹی سے گلگت بلتستان کی ڈپٹی اسپیکر اور رکن اسمبلی کی ملاقات. بلاول بھٹو کی سندھ حکومت کو گورنر گلگت بلتستان سے فوری رابطہ کی ہدایت. خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا بھی خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے ہونے والی تباہی پر افسوس کا اظہار.
خیبر پختونخوا میں سیلاب کی تباہ کاریاں، عالمی برادری پاکستان کے شانہ بشانہ۔ روسی صدر کا سیلاب سے جانی نقصان پر دکھ اور افسوس کا اظہار، ولادیمیر پوٹن کا صدر آصف علی زرداری کو خط، زخمیوں کی جلد صحت یابی اور متاثرہ خاندانوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا تباہ کن سیلاب پر تعزیتی پیغام، ہر طرح کے تعاون اور امداد اور ریلیف کی پیشکش۔ ترجمان ایرانی سفارت خانے کے مطابق ایرانی صدر نے پاکستانی حکومت اور عوام سے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ جاپانی وزیر اعظم نے کہا، حالیہ سیلاب میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرا دکھ ہے، متاثرین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ ترک وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ سیلاب میں جانی نقصان پر گہرا دکھ ہوا، پاکستانی عوام کے ساتھ افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ آسٹریلیا، فرانس، بلغاریہ اور سویڈن کا بھی جانی نقصان پر اظہار تعزیت۔ جب آبادی چند کروڑ تھی تو 4 صوبے تھے، آج 25 کروڑ ہے تو بھی 4 ہی ہیں۔ بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی کرنے کی ضرورت ہے۔ مہنگائی اور بے روزگاری ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ پیٹرن ان چیف یونائٹڈ بزنس گروپ SM تنویر کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ جس رفتار سے ہم چل رہے ہیں ترقی ممکن نہیں، ہمیں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ ہمارے راستے میں بہت سارے بام پڑے ہیں۔ بھارت سے مقابلے کے لیے معیشت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ پاک بحریہ سمندری سرحدوں کی محافظ، چین میں تیسری ہنگور کلاس آف دوز PNSM ماگرو کی لانچنگ۔ تقریب میں پاکستان اور چین کے اعلیٰ حکام کی شرکت۔ ڈیپٹی چیف آف نیول سٹاف وائس ایڈمرل عبدالصمد نے کہا، ہنگور کلاس آف دوزیں خطے میں طاقت کا توازن اور امن و استحکام کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ پروجیکٹ پاک چین دوستی میں نئی جہت کا اضافہ کرے گا۔ آسمانوں پر کمن، پاکستان کا نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کامیابی سے مدار میں داخل ہو گیا۔ ترجمان سپارکو کے مطابق سیٹلائٹ کے گراؤنڈ نے اسٹیشن سے مستحکم رابطہ بھی قائم کر لیا۔ سیٹلائٹ قدرتی آفات کی بروقت مانیٹرنگ میں معاون ثابت ہوگا۔ سیلاب، زلزلے اور لینڈ سلائیڈنگ کے فوری ڈیٹا سے ریلیف بھی ممکن ہوگا۔ JUI رہنما مفتی کفایت اللہ کے بیٹے کی گھر والوں پر فائرنگ، مفتی کفایت اللہ کا بیٹا اور 2 بیٹیاں جاں بحق، اہلیہ سمیت خود بھی گولیاں لگنے سے زخمی۔ لیوی ذرائع کے مطابق مفتی کفایت اللہ کے بیٹے نے گھریلو تنازع پر فائرنگ کی۔ ملزم سیف اللہ فرار، مفتی کفایت اللہ اور اہلیہ ہسپتال منتقل، ملزم گرفتار۔